بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور یہ مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، وزیر اعظم کا غیر ملکی ٹی وی چینل کو انٹرویو کے اندر کچھ اہم باتیں کہیں کل، جس کا ہم نے ذکر بھی کیا۔ ایک بات انہوں نے خاص طور پہ یہ کہی کہ اگر مسئلہ کشمیر حل ہو جاتا ہے تو پاکستان کو پھر ایٹمی جو ہے صلاحیت رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایٹم بم کی پھر ضرورت نہیں رہتی۔ اس کے اوپر نئی بحث شروع ہو چکی ہے ملک کے اندر۔ اپوزیشن نے بھی وزیر اعظم کے اس بیان کو جو ہے سیکورٹی رسک قرار دیا ہے، اور ساتھ ہی وزیر اعظم کا کل خواتین کے حوالے سے جو بیان تھا، آج پوری کی پوری پی ٹی آئی وزیر اعظم کے اس بیان کی وضاحت میں مصروف رہی۔ آخر ضرورت کیا تھی پی ٹی آئی کے خواتین رہنماؤں کو اس کی وضاحت کی؟ لیکن اس سے بھی بڑی بات جو آج پاکستان نے سرکاری طور پہ یہ کہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کا یہ جو انٹرویو غیر ملکی ٹی وی چینل کو وہ سینسر کیا گیا ہے۔ خاص طور پر جو بھارت کے حوالے سے اور بھارتی ہندوتا کے حوالے سے جو وزیر اعظم نے باتیں کہیں وہ اس انٹرویو میں نہیں تھیں۔ اس حوالے سے انہوں نے انتظامیہ سے احتجاج بھی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس پر کریں گے بات۔ اور ساتھ ہی پروگرام کے اندر ذکر ہوگا مہنگائی کا، کہ کل اسمبلی کے اندر بھی اس کا بڑا شور مچا اور خاص طور پر خود حکومتی اراکین بھی حکومت کے ہی خلاف پھٹ پڑے ہیں اس معاملے پر، اس کا بھی ذکر کریں گے۔ اور ساتھ ہی ذکر ہوگا کچھ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس کا۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب، لیکن پہلے شارٹ سن لیتے ہیں عمران خان صاحب نے نیوکلیر حوالے سے کیا کہا تھا، پھر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ سنائیں۔ There's a settlement on Kashmir. I believe the two neighbors will live as civilized people. We will not need to have these nuclear deterrents. جی اور یہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید عمران خان صاحب جو ہیں وہ سیکورٹی کے پیراڈائمز کو نہیں سمجھتے۔ یہ جو نیوکلیر ویپن ہوتا ہے یا جو چوکیدار ہوتا ہے، اس لیے نہیں ہوتا کہ اگر ایک سال چوری نہ ہو تو آپ چوکیدار کو فارغ کرتے ہیں کہ بھائی جہاں آپ کی ضرورت نہیں رہے گی۔ چوکیدار رہتا ہے، آپ کی گنز بھی رہتی ہیں، آپ کے مورچے بھی رہتے ہیں۔ سچ جہاں تک نیوکلیر کا تعلق ہے، دنیا میں ساری جنگیں ختم ہو چکی، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد آرام سے ہو گئے۔ اس وقت دنیا میں 3750 نیوکلیر وار ہیڈس ہیں۔ صحیح ہے۔ اور ان میں سے امریکہ کے پاس، امریکہ کو خطرہ ہے کسی ملک سے؟ کوئی کسی ملک ہے کہ امریکہ پہ حملہ کر دے گا؟ 1700 جو ہیں وہ ڈپلائڈ ہیں۔ ڈپلائڈ ہوتے ہیں کہ لگے ہوئے ہیں، بس بٹن دبانا ہے۔ اور 5500 اس کے ٹوٹل اس کے پاس۔ روس کے پاس 1600 ڈپلائڈ ہیں اور 6200 روس کو خطرہ ہے کسی، نہ چین نے حملہ کرنا ہے، نہ ترکی نے کرنا ہے، نہ فرانس نے کرنا ہے، نہ کسی اور، نہ اس کو کوئی بارڈر ڈسپیوٹ ہے، نہ اس کا علاقہ کسی نے قبضہ ہے، نہ اس کا کوئی کشمیر ہے، نہ امریکہ کا کوئی کشمیر ہے۔ صحیح ہے۔ یو کے پاس 120 ہیں۔ یو کے پہ کس نے حملہ کرنا ہے؟ 120 وہ ہے جو لگے ہوئے ہیں، جس کو صرف بٹن دبانا ہے، اور ان بٹن دبانے کے رخ تک معین ہوتے ہیں کہ یہ اسرائیل کو جائے گا یا پاکستان کو جائے گا، ٹارگٹ کیا ہے۔ اور 225 جو ہیں یہ یو کے وہ ہیں۔ اب فرانس کے اوپر الجزائر نے حملہ تو نہیں کرنا۔ صحیح ہے۔ 280 فرانس کے وہ ہیں جو کہ ڈپلائڈ ہیں، اور 290 جو ہیں یہ ہیں ان کے وہ جو کہ ٹوٹل ہیں۔ اب یہ تو ہوگی اوپن۔ انڈیا کا ڈپلائڈ کوئی نہیں ہے، لیکن 160 جو ہیں اس کے پاس اس وقت نیوکلیر وار ہیڈس ہیں، صحیح، جو کسی بھی وقت نکال کے ڈپلائے کیے جا سکتے ہیں۔ پاکستان کے پاس ڈپلائڈ کوئی نہیں ہے، لیکن 165 ہیں، 5 بم ہمارے پاس زیادہ ہے انڈیا سے۔ نارتھ کوریا کا بھی کوئی لڑائی نہیں کرنا، جاپان نے حملہ کرنا ہے، 45 اس کے بھی ہے۔ اسرائیل کے پاس 90 ہیں، چلو لڑائی وڑائی سے۔ آپ مجھے یہ بتائیے یہ سارے انہوں نے کیوں رکھے ہوئے؟ ان ساروں کا مجھے عمران خان صاحب کو کشمیر بتا دیں۔ چلو اسرائیل کو تو نکالا، اس کا کشمیر ہے مڈل ایسٹ۔ انڈیا کا نکالا، اس کا پاکستان ہے۔ پاکستان کا نکالا، اس کا کشمیر ہے۔ باقی جو ملک، نارتھ کوریا کا بھی ساؤتھ کوریا نکال لو، چلو یہ بھی ختم کرو، لیکن نارتھ ساؤتھ کوریا کے پاس بم نہیں ہے۔ باقی یہ جو 1 2 3 4 5 ہیں جنہوں نے اتنے سارے 3700 میں ٹوٹل 70300 ایکٹیو نیوکلیر ویپنز ہیں۔ ایکٹیو کہتے ہیں کہ یورینیم مفزودہ کر کے سارا کچھ کر کے ریڈی کر کے رکھا ہوا ہے۔ 70300 یہ پورے کا پورا سولر سسٹم، جس میں مریخ، جس میں چاند، جس میں مارس، جس میں جو کیا نام ہے سیٹرن، یہ سارے سیاروں کو تباہ کرنے کے قابل ہے۔ صحیح، مطلب اگر ہم اس کو چاند گاڑی میں بنا کے بھیجیں یا اس کے اندر اسپیس سیٹل میں ایک مریخ کو جاؤ تباہ کر کے آؤ، فلاں کو تباہ کر کے، اس کے لیے کافی۔ کیوں رکھے جاتے ہیں؟ کہ بنیادی طور پہ یہ اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ آپ کے سیکیورٹی پیراڈائم کے اندر ایک حصہ ہوتا ہے
جس شخص نے بھی گھر کے اندر ایک کلاشنکوف رکھی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ملک میں اگر امن ہے تو وہ کلاشنکوف جو ہے اس نے لائسنس لے کے رکھا ہوتا ہے. لائسنس نہیں رکھا ہوتا ہے کہ کل کو خدا نہ خواستہ کسی وقت. تو خان صاحب کو پہلے بات یہ ہے کہ یہ سوچنا چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ آج کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے تو ہمارا سیکورٹی پیراڈائم جائے. آپ مجھے بتائیں چھوٹی سی بات, اگر پاکستان کے پاس نیوکلیر ویپن نہ ہوتا کیا روس رک جاتا افغانستان میں؟ کیا امریکہ رک جاتا افغانستان میں؟ جس طرح کے حالات بن گئے تھے امریکہ کو یہاں پر منتے تلے کر کے اس وقت بھی تو ایٹم بم موجود تھا نا جب اسامہ کا آپریشن کر دیا انہوں نے یہاں پہ, وہ کیا تھا آپریشن؟ اب آپ مجھ سے زبان کھلوانا چاہتے ہیں, میں آپریشن کے میں اس میں پیش ہوا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپریشن جو ہے پاکستان کی ٹیسٹ اپروول کے بغیر ہوا تھا؟ پاکستان نے احتجاج ضرور کیا ہے. جو زرداری کہتا تھا نا, جو فکرہ اس نے بولا تھا, آپ کو پتہ ہے کہ جس دن آپریشن ہوا اس کے اگلے دن زرداری کا واشنگٹن مضمون چھپا تھا. زرداری نے جو فکرہ بولا ہے اس کے اندر یہی کہا تھا کہ اس نے کہا تھا جس طرح گیلانی نے کہ ہم احتجاج کرتے رہیں گے, آپ گراؤنڈ کراتے رہیں. اچھا, تو اس سے یہ تو کانسٹنٹ کے ساتھ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسامہ بن لادن کا جو پورا کا پورا پروسیس ہے اٹس اے myth, اٹس اے کمپلیٹ myth. اس کو اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ایک بہت نہیں, کل رحمان ملک صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جناب وہیں تھے اور پکڑا زندہ پکڑا, اس کے بعد مارا گیا اور سارا کچھ ہوا. رحمان ملک صاحب اس کے باتھ روم میں چھپا ہوا تھا. اگر وہ وہی دیکھیں میری بات سنو عثمان صاحب, بڑی سمپل سی بات ہے. صدام حسین اور عراق اس کا کوئی تعلق اسامہ کے ساتھ نہیں تھا. اسامہ کی اینٹی بین تھی صدام حسین کے زمانے میں. انہوں نے جان بوجھ کے اس کے ساتھ, صدام کو امریکہ اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا تھا. ٹھیک ہے, صدام کو پکڑا, اس کو اوپن کیا, اس کا ٹرائل اوپن کروایا, امریکن وہاں موجود تھے, یہاں تک کہ اس کی وہ جو مرنے والی جو اس کی شہادت کی ویڈیو ہے وہ لیک ہے. صدام کے دونوں بیٹوں کو پکڑا, ان کی لاشیں جو دکھائی گئیں اور پورے پروٹوکول کے ساتھ پوری دنیا کو دکھائی گئیں. اسامہ بن لادن کون سا ایسی چیز تھی کہ اس کی لاشیں دکھائی جا سکتی تھی؟ اور پھر اس کو دریا برد بھی کیا اور یہ بھی کیا. آپ اس کو پینٹاگون میں دفن کر لیتے, پینٹاگون مزار بن سکتا تھا, سی آئی اے کے لینگلے میں مزار بن سکتا تھا. آپ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے سووینئر کے طور پہ رکھا ہوا ہے, ہم نے اتنا بڑا اپنا دشمن مارا ہے, یہ سووینئر کے طور پہ اس کو دفن کیا کرتے تھے. سمپل سی بات ہے کہ اسامہ کے بارے میں حمید گل صاحب اور ایک اور صاحب وہ بھی فوت دنیا میں چلے گئے, قاضی حسین احمد صاحب. اچھا, یہ دونوں ذاتی طور پہ یہ بیان کرتے تھے نجی محفلوں میں کہ اسامہ جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہا. اچھا, اس سے پہلے گردوں کے عارضے میں مبتلا تھا اور جس طرح کی اس کی حالت تھی, جس طرح کی, تو یہ بہت بڑی myth ہے. اچھا, بے نظیر بھٹو نے بھی ایک مضمون لکھا تھا, آپ کو یاد ہوگا, اس کے اندر بھی یہ بات کہی تھی کہ جی اسامہ نو مور. پھر طالبان بھی اس کے بارے میں تھوڑی بہت گفتگو کرتے ہیں. خیر یہ بڑا طویل موضوع ہے, یہ وقت آئے گا, یہ نکلے گا, یہ بڑا طویل موضوع ہے, اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. نہیں عثمان صاحب, سمپل سی بات ہے. آپ کہتے ہیں میرے پاس راڈو گھڑی ہے, میں کہتے ہیں دکھا, آپ کہتے ہیں نہیں تو چھین لے گا, میں کہتا ہوں یار میں نہیں چھین لوں گا, تو بندوق اپنے ہاتھ میں رکھ لو. اچھا, جو انٹرویو سینسر کیا گیا یہ بہت انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کی انتہا ہے, بہت بڑی انتہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ باوجود کہ آپ 550 ویب سائٹ پکڑتے ہو جعلی انڈیا کی, صحیح ہے, آپ وہاں کی 70 کے قریب ان کی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن جو ہے وہ پکڑتے ہو وہ جعلی. آپ پورے کا پورا جینیوا کے اندر ہیومن رائٹس کا جو اپنا اس کا ہے اقوام متحدہ کا سینٹر سمجھتے ہو وہ پکڑتے ہو, اور اس سمجھتے ہو کہ انہوں نے انٹلیکچولی ایسے لوگوں کی ویب سائٹ بنائی ہوئی تھی جو مر چکے ہوئے ہیں, ایسے پروفیسر تھے جن کی زندگی ختم ہو چکی, ان کے لیکچر رکھے ہوئے ہیں اور وہ چلائے جا رہے ہیں, ان کے آرٹیکل رکھے ہوئے. اس کے باوجود آپ انڈیا کو جو ہے اس طرح کی پریفرنس دیتے ہو. بنیادی طور پر پاکستان کے مقابلے میں انڈیا کو پورا یورپ جو ہے وہ کور کرتا ہے, اور وہ کور اس لیے کرتا ہے کہ دشمنی اسلام کے ساتھ, کوئی اور دوسرے, یہ اسلاموفوبیا یہی چیز ہے. اچھا چلیں, کل وزیر اعظم صاحب نے جو خواتین کے حوالے سے بیان دیا کہ جی لباس ایسا ہے, اور اس کے اوپر آج پتہ نہیں کیوں جو پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ہیں وضاحتیں دے رہی ہیں کہ وزیر اعظم کا بیان سے ہٹ کر پیش کیا گیا. سائیکولوجیکلی, اس سے پہلے کہ آپ سنائیں, سائیکولوجیکل فیکٹ کے طور پر, معاشرتی نفسیاتی بیماریوں کے حساب سے, اس ایک ریپسٹ کی سائیکی کے حساب سے, اس کے بعد ہر معاشرے کی ایک اپنی اقدار, روایات اور وضاقت تھریشولڈ کے حساب سے
اتنا ساؤنڈ سٹیٹمنٹ نہیں دیا سکتا جس طرح اس نے عمران خان نے دیا ہے. ایکسیلنٹ سٹیٹمنٹ. دنیا پوری میں جہاں کہیں بھی ریپسٹ زیادہ ہو جاتے ہیں, ریپ بڑھ جاتے ہیں, لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ کیا ہو, لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہے, یہ کہاں سے آ رہا ہے, یہ کیوں آ رہا ہے. چائلڈ پورنوگرافی کیوں بین کی گئی؟ اگر انٹلیکچوئل صورتحال اتنی بڑی ہے تو آپ وہاں کیوں رک گئے؟ تو آپ ساتھ سن لیں جی کیا کہا خواتین نے, سنائے ذرا. منسٹر عمران خان تشریح کرتے ہیں, اپنے بچوں کے اور اپنے بچوں کے پروٹیکشن کے بارے میں بات کرتے ہیں, ولنریبل سوسائٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں, وہ ہم نے اپنے قانونی ذریعے سے کس طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی ہے. جب حکومت میں آئے تو وزیر اعظم نے پہلا ہدف وزارت قانون انصاف کو کیا دیا کہ خدارا ایسے قوانین بنائیے جس سے بچیوں کا, خواتین کا اور بچوں کا جو استحصال ہے, جو ان کے ساتھ جنسی زیادتی کا عمل ہے, جو سیکشل وائلنس ہے, جو ریپ ہے, جو ہراسمنٹ ہے, وہ ختم ہو. کیونکہ وہ اس کے بارے میں پریشان تھے, وہ اس کے بارے میں سوچتے تھے کہ بچیوں کے ساتھ, خواتین کے ساتھ, بچوں کے ساتھ جو انصاف کا سفر ہے وہ مکمل نہیں ہے, وہ مشکل ہے. تو ہم نے آتے ساتھ کیا کیا؟ آپ ایک سوال کے ذریعے, ایک سوال کو توڑ مروڑ کے یہ پیمانہ طے نہیں کریں گے کہ ملک کا منتخب وزیر اعظم بچیوں اور خواتین کا تحفظ چاہتا ہے یا نہیں. جو کل پرسوں سے ایک طوفان مچا ہوا ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی, اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری تنقید وزیر اعظم پہ کی جا رہی ہے. یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 ہے, جس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں, اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں, یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں. تو یہ جو لوگ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بات, جو انہوں نے اللہ کی بات بیان کی پردے کے حوالے سے, اس پہ اگر لڑائی کر رہے ہیں تو معذرت کے ساتھ آپ وزیر اعظم سے نہیں, آپ اللہ سے لڑائی کر رہے ہیں. جی اور یہ سب اس بحث کی یہ ضرورت پی ٹی آئی ہے. کا لہجہ نہیں ہے, یہ بڑا کمال لہجہ ہے. اچھا, یہ ڈریس کوڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. یہ کسی طاہرہ عبداللہ کو اور کسی اور کو اس کے اوپر بکواس کرنے کی کوئی اتھارٹی نہیں. کل ایک جگہ کہہ دیں ہم تو پھر ہمیں ربورٹ ہی ٹھیک ہے. پھر یہ ڈریس کوڈ رسول اللہ نے دیا ہے, یہ اس اللہ نے دیا ہے, اس نے عورت کو تخلیق کیا ہے. اور اس ڈریس کوڈ کو وائلیٹ کرنے کے اوپر صرف اسٹڈی کر لیں کہ کیا ہوا ہے دنیا پوری کے اندر. مسئلہ سارا یہ ہے کہ کیا جس معاشروں کی آپ بات کرتے ہیں وہ معاشرے سکھی ہیں, ان سے دکھی کون سا ہے؟ عثمان صاحب آخری بریک کو کہہ رہے ہیں, میں 1996 میں ٹیکسس میں سینٹر میں گیا, اچھا, جس میں 10 سال سے کم عمر کی بچیاں جو تھیں وہ ریپ کی ہوئی تھی. آپ کہتے ہیں میں نے 170 بچیوں کی کیس ہسٹریز پڑھی, جن لوگوں نے ریپ کیا تھا ان کے پاس ان کی کیس ہسٹریز پڑھی. ایسے جیسے ایک آدمی کو فلمیں دیکھتے کہ پاگل ہوا ہے اور اچانک راہ چلتی کو کبوتری اس کے ہاتھ میں آ گئی, اچانک راہ چلتا کو بلی اس کے ہاتھ میں آ گئی. یہ اس کے لیے وکٹم. آپ ایک آدمی کو ہجان مبتلا کرتے ہو, آپ اس کے ارد گرد اس طرح کی صورتحال پیدا کرتے ہو, آپ اس کے ارد گرد خوفناک قسم کی اس کی دماغ کو ایک ایسے حالت میں لے کے آتے ہو جہاں سے برداشت نہیں ہوتا, اور پھر اس کے بعد آپ معاشرے کے اندر یہ سوچ جاتے ہیں. چلیں جی بریک کا وقت ہے, بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کچھ مہنگائی کا کہ خود حکومت کے اپنے اراکین اس پر شور کیوں مچا رہے ہیں, اس پہ کریں گے بات.